میاں بیوی اگر مل جل کر ایک دوسرے کی مجبوریاں پریشانیوں کو سمجھ کر جب چلتے ہیں تو فیملی جو ہے وہ خوشحال زندگی گزار سکتی ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں، جیسے کہ ذوالحجہ کا جب مہینہ ہوتا ہے، آج کے دن ہوتے ہیں، تو بڑی عید سے کچھ روز پہلے، مجھے اب یاد نہیں کہ 6 ذوالحجہ یا 7 ذوالحجہ کو ہر نماز کے بعد جو ہے وہ تکبیر جو ہے وہ ایک بار کہنا پڑھنا فرض ہوتی ہے، اور 3 بار جو ہے وہ مستحب اور واجب عمل ہے۔ لیکن یہ بات جو ہے وہ آج میری ویڈیو کو دیکھتے ہوئے بہت سے دوستوں کو پتہ چلی ہوگی۔ بہت اصل پرورش جو ہے وہ ماؤں نے کرنی ہوتی ہے بچوں کی۔ مائیں جو ہے وہ بچوں کی تربیت میں دین کے عنصر جو ہے وہ پیدا کرتی ہیں۔ جب ان کو خود ہی نہیں علم ہوتا دین کے حوالے سے، تو وہ بچوں کی تربیت، خاص کر کے لڑکیوں کی تربیت کس طرح سے کریں گی؟ اور جب بچیوں کی تربیت نہیں ہوتی تو دین سے انہیں آگاہی نہیں ملتی۔ اور اس کے ساتھ لڑکیوں کی تربیت میں بی بی فاطمہ نے کیسے زندگی گزاری یہ شامل نہیں کیا جاتا۔ جو ہے نسلیں سنوارنے کا کام جو ہے وہ عورت کا ذمہ ہے۔ جو ڈراموں کے کریکٹرز ہوتے ہیں، دراصل میل کریکٹرز جو ہوتے ہیں، ان کو فیمیل لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ ڈرامے دیکھ کر اس کو اپنا آئیڈیل بنا لیتی ہیں، اور یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ جو وہاں پر ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک ویٹر جو ہے وہ ہوٹل کسی میں چائے دینے والا انسان، اس کے پاس اپنی گاڑی بھی ہے، گھر واپس آتا ہے، اس کے پاس بنگلہ بھی ہے، اس کے جیب میں جو ہے وہ پیزا کھانے کے لیے پیسے بھی ہیں، اور وہ اپنی گرل فرینڈ کو جو ہے وہ کافی پلانے کے لیے بھی لے کے جا رہا ہے۔ تو جب اصل زندگی میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، رشتہ لینے آتا ہے تو وہ یہی آئیڈیلائز کرتی ہے کہ اس کے پاس گاڑی بھی ہوگی، بنگلہ بھی ہوگا، مجھے یہ سائشیں دے گا، یہ سائشیں دے گا۔ جب وہ جاتی ہے تو ڈیمانڈ اس کی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو ایون جو ناولز دیکھتی ہیں، ناولز میں جو کریکٹرز ہوتے ہیں وہ تو آپ لوگوں جن نے پڑھا ہوگا ناولز، وہ تو حقیقت سے بھی ہٹ کر اور ایون کے دماغ پر جو ہے وہ نفسیاتی اثر بھی ڈالتے ہیں۔ تو اگر کسی کو بری لگے، خاص کر کے میری خواتین بہنوں کو، تو معذرت کے ساتھ میں پہلے معذرت کر رہا ہوں، تو مجھے معاف کیجیے گا۔ یہ ہر عورت کے لیے میں یہ بات نہیں کر رہا۔ خاوند کے لیے بنتی سورتی ہے نا، وہ ان کی زندگی خوشحال ہوتی ہے، لیکن جو عورت غیر مردوں کے لیے بنتی سورتی ہے نا، تو وہاں پہ 2 ریزن آ جاتے ہیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، صبح بخیر۔ دراصل کافی عرصے سے جو ہے وہ میں نے کوئی ویڈیو نہیں ڈالی، تو سوچا کہ آج آپ لوگوں سے تھوڑا بہت بات چیت کر لوں، اور کچھ باتیں ذہن میں تھیں، دماغ میں تھیں، تو سوچا کہ وہ باتیں بھی ڈسکس کر دوں، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ اچھی بات جو ہے وہ پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ بس کچھ معاملات کے اوپر جو ہے وہ اپنی سوچ جو ہے وہ آپ سے ڈسکس کرنی تھی۔ کچھ پوائنٹس تھے ویلڈ، جو میں اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ڈسکس کرتا رہتا ہوں، تو آپ نے بھی کمنٹ سیکشن میں یہ بتانا ہے کہ کیا وہ میرے پوائنٹس جو ہیں وہ ویلڈ ہیں یا غلط ہیں، کیونکہ ہر انسان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے وہ میری سوچ کے ساتھ ایگری نہیں بھی کر سکتے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ایگری کریں گے، تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دراصل جو کچھ کرنٹ ایشوز ہیں جو آج کل میں نے معاشرے میں کافی دیکھے ہیں، اور جب بھی چکر لگا ہے عدالتوں کا، پولیس اسٹیشن کا، تو یہاں پر زیادہ تر یہ معاملات جو ہیں وہ میں دیکھے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر جو معاملہ آج کل پایا جاتا ہے وہ علیحدگی کا ہے، یعنی فیملی سے مثلا لا تعلقی اختیار کرنا، یا طلاق خلا لینا، یعنی جو فیملی کیسز ہیں ان میں آئے دن جو ہے وہ اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ فائلوں پہ فائلیں جو ہیں وہ ججوں کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، اور کیسوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور فیصلہ جو ہے وہ یہاں پر اتنی جلدی نہیں ہوتا، تو انصاف میں جو ہے وہ دیری بڑھتی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہر آئے سال جو ہے وہ کیسز میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن کیسز کم نہیں ہوتے۔ یہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن ڈسکس یہ کرنا تھا کہ میں نے جو نوٹس کیا ہے، مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ہم دیکھیں تو اتنے یہ کیسز نہیں تھے، اور ہماری ماؤں بہنوں نے مجبوریاں بھی سہیں، سارا کچھ کیا۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ سہنا چاہیے مجبوریاں، صرف عورت کو ہی سہنا چاہیے، نہیں، بلکہ دونوں میاں بیوی اگر مل جل کر ایک دوسرے کی مجبوریاں پریشانیوں کو سمجھ کر جب چلتے ہیں تو فیملی جو ہے وہ خوشحال زندگی گزار سکتی ہے۔ کچھ جگہوں پر جو ہے وہ مرد کی غلطی ہوتی ہے، کچھ جگہوں پر عورت کی غلطی ہوتی ہے، اور کچھ جگہوں پر کسی بھی غلطی نہیں ہوتی، لیکن بس اللہ پاک کی طرف سے ہی وہ ہو جاتا ہے، جو بھی ہونا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار غصہ اس کی وجہ بنتا ہے۔ تو اگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر رشتے میں یا میاں بیوی کی علیحدگی میں اگر 50 ریزنز ہوتے ہیں، تو ان میں سے صرف ایک ریزن جو ہے جس کے حوالے سے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، جو کہ سب سے مین ریزن بھی میں سمجھتا ہوں، تو معاشرہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہمارا جو ہے وہ دین سے دور ہوتا جاتا ہے۔ مرد اگر آپ دیکھیں معاشرے میں ادھر ادھر، مرد جو ہے کم سے کم اگر وہ 5 وقت کا نمازی نہیں بھی ہے، تو جمعے میں ایک بار تقریباً ہمارے پاکستان میں 100% میں سے اگر 70% نہیں تو کم سے کم 60% لازمی ہفتے میں ایک بار جمعے کی نماز کے لیے ضرور جاتے ہیں، جہاں پر جو امام صاحب ہیں ان کی تھوڑی بہت دینی رہنمائی کر لیتے ہیں۔ تو مرد اتنا دین سے، خیر مرد بھی دور ہے ہی الحمدللہ، میں تو 5 وقت کی بھی نماز باقاعدگی سے پڑھتا رہا ہوں، اور ابھی کچھ جھوٹ نہیں بولوں گا، ابھی 1-2 منتھ سے جو ہے ایک آدھ نماز کوئی رہ جاتی ہے، تو اللہ پاک مجھے دوبارہ سے باقاعدگی سے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن مرد بھی کچھ دین سے دور ہیں ہی، بہت زیادہ ہیں، لیکن فیمیل جو ہیں، ہمارا معاشرے کا کلچر بن چکا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ فیمیلز جو ہیں وہ گھر میں ہی ہوتی ہیں، کیونکہ نماز مسجد میں نہیں جایا جاتا فیمیلز کے لیے، تو
وہ گھر پہ ہی ہوتی ہیں تو بہت سی نمازیں، زیادہ تر نمازیں ان کی رہ جاتی ہیں کام کاج کی وجہ سے بھی، اور ویسے بھی رہ جاتی ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ دین سے دور ہوتی جاتی ہیں، اور ان کی جو تربیت ہے اس میں دین دور ہوتا جاتا ہے۔ یہ بات میں ان فیملیز کے لیے نہیں کر رہا جو کہ دینی فیملیز ہیں، بہت سی فیملیز ایسی ہیں جو 5 وقت کی نماز جو ہے وہ باقاعدگی سے ادا کرتی ہیں، جن میں یہ نہیں ہے کہ مڈل کلاس ہی ہے، بلکہ ہائر کلاس کے بھی لوگ زیادہ تر جو ہے وہ ماڈرن ضرور ہو گئے ہیں، لیکن وہ باقاعدگی سے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور دین کو فالو کرتے ہیں۔ بہت سی فیملیز میں نے ایسی دیکھی، تو ہر طرح سے سوچنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ فیمیلز جو ہیں وہ میں نے نوٹس کیا ہے بہت سی چیزوں سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ جیسے کہ اب آپ کو بتاتا چلوں، جیسے کہ ذوالحجہ کا جب مہینہ ہوتا ہے، حج کے دن ہوتے ہیں، تو بڑی عید سے کچھ روز پہلے، مجھے اب یاد نہیں کہ 6 ذوالحجہ یا 7 ذوالحجہ کو ہر نماز کے بعد جو ہے وہ تکبیر جو ہے وہ ایک بار کہنا پڑھنا فرض ہوتی ہے، اور 3 بار جو ہے وہ مستحب اور واجب عمل ہے۔ لیکن یہ بات جو ہے وہ آج میری ویڈیو کو دیکھتے ہوئے بہت سے دوستوں کو پتہ چلی ہوگی، بہت سی یہ بات جو ہے بہت سے مردوں کو بھی نہیں پتہ، اور اکثر جب میں وہ امام صاحب تکبیر کو دہراتے ہیں ہر فرض نماز کے بعد، تو 6-7 ذوالحجہ کو شروع ہوتی ہے اور 13-14 کو ختم ہوتی ہے وہ، اب ایگزیکٹ ڈے تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ اس طرح سے یہ فرض ہوتی ہے۔ تو جب دہرا رہے ہوتے ہیں تو اکثر دوست میرے 1-2 بار میں نے نوٹس کیا تھا وہ نہیں پڑھ رہے ہوتے، تو پھر میں انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ فرض ہے، تو امام صاحب بھی جو ہے وہ نہیں بتاتے اس چیز کو۔ تو اب مردوں کو یہ بات علم نہیں ہے، تو گھر میں جو فیمیلز ہوتی ہیں ان کو تو پھر ہم لوگ جو باہر ہے ہمارا کام بنتا ہے، ہم امام صاحب سے اگر کوئی بات سیکھتے ہیں یا پتہ چلتا ہے، یا اکثر جو ہے وہ کچھ ساتھی جو ہے وہ جماعت کی صورت میں جب تبلیغی جماعت آئی ہوتی ہے تو وہاں پہ بیٹھتے ہیں سنتے ہیں، تو ان کا کام بنتا ہے، فرض بنتا ہے وہ گھر میں آ کر اپنی فیمیلز کو بھی ایجوکیٹ کریں دینس کے حوالے سے، کیونکہ اصل پرورش جو ہے وہ ماؤں نے کرنی ہوتی ہے۔ بچوں کی اصل پرورش مائیں کرتی ہیں، تو مائیں جو ہیں وہ بچوں کی تربیت میں دین کے عنصر جو ہے وہ پیدا کرتی ہیں۔ جب ان کو خود ہی نہیں علم ہوتا دین کے حوالے سے، تو وہ بچوں کی تربیت، خاص کر کے لڑکیوں کی تربیت کس طرح سے کریں گی؟ اور جب بچیوں کی تربیت نہیں ہوتی تو دین سے انہیں آگاہی نہیں ملتی، اور پھر وہ اللہ تعالی کی جو ہے وہ بری ہو کر، تو اکثر میرے روٹین میں یہ آیا ہے، جب میں 1-2 بار گاڑی میں تھا کالج سے واپس آ رہا تھا، تو 2-3 سال پہلے کی بات ہے، کالج پڑھ رہا تھا میں، تو وہاں سے میں واپس آ رہا تھا، اور میرے کانوں نے سنا ہے کہ جو ہے وہ ڈرامے اور جو ناولز ہیں وہ لڑکیوں کے دماغ پر، ان کی پرسنالٹی میں، لڑکیوں کی پرسنالٹی میں جو ہے وہ گھستے چلے جا رہے ہیں، اور دین کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی ان کو مورل جو ویلیوز ہیں، ہماری کلچرل ویلیوز ہیں دین کے حوالے سے، ان کی کوئی آگاہی نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا چلوں کہ جو ڈراموں کے کریکٹرز ہوتے ہیں، دراصل میل کریکٹرز جو ہوتے ہیں ان کو فیمیل لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ ڈرامے دیکھ کر اس کو اپنا آئیڈیل بنا لیتی ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ جو وہاں پر ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک ویٹر جو ہے وہ ہوٹل کسی میں چائے دینے والا انسان، اس کے پاس اپنی گاڑی بھی ہے، گھر واپس آتا ہے اس کے پاس بنگلہ بھی ہے، اس کے جیب میں جو ہے وہ پیزا کھانے کے لیے پیسے بھی ہیں، اور وہ اپنی گرل فرینڈ کو جو ہے وہ کافی پلانے کے لیے بھی لے کے جا رہا ہے۔ تو جب اصل زندگی میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، اصل زندگی میں ایک فیکٹری کا ورکر جو ہوتا ہے، ایک اچھا خاصا ورکر، چلیں ایک سپروائزر ہی کر لیں، جس کی 40 سے 45 ہزار تنخواہ ہو، تو آج کل کے دور میں 40 سے 45 ہزار کی تنخواہ میں اس مسکین کا نہ گھر ہوتا ہے، نہ اس کے پاس گاڑی ہوتی ہے، ایون کہ وہ اگر اس کے والدین نے اس کو گھر نہیں دیا ہوا تو وہ کرایوں پہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، جس گھر کا کرایہ تقریباً 10 سے 15 ہزار ہوتا ہے، اور اس کے بجلی کے بل 10 سے 12 ہزار روپیہ صرف بجلی کا بل آتا ہے۔ اور آج کل جس طرح گیس کے ریٹ چل رہے ہیں، تقریباً 1500، 1600، 2000، 2500، ایون کہ 4000 بھی گیس کا بل آ جاتا ہے، تو اس کے پاس جو 15، 16 اور 20 ہزار روپیہ بچتا ہے، اس میں وہ اپنا مہینے کا خرچہ، جس میں وہ روز کرایہ لگا کر اور دن کی روٹی بھی وہ باہر سے کھاتا ہے۔ تو اصل زندگی تو یہ ہے، جبکہ وہاں پہ جو ڈراموں میں جو 25 ہزار اور 30 ہزار جو ہوٹل میں ویٹریس لے رہا ہوتا ہے، اس کے پاس یہ سب چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں، تو جب اس کے گھر کوئی بندہ رشتہ لینے آتا ہے تو وہ یہی آئیڈیلائز کرتی ہے کہ اس کے پاس گاڑی بھی ہوگی، بنگلہ بھی ہوگا، مجھے یہ آسائشیں دے گا، یہ آسائشیں دے گا۔ جب وہ جاتی ہے تو ڈیمانڈ اس کی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو ایون جو ناولز دیکھتی ہیں، ناولز میں جو کریکٹرز ہوتے ہیں وہ تو آپ لوگوں جن نے پڑھا ہوگا ناولز، وہ تو حقیقت سے بھی ہٹ کر، اور ایون کہ انسان کے دماغ پر جو ہے وہ نفسیاتی اثر بھی ڈالتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ عورت کے دماغ میں بٹھائی جا رہی ہیں، اور جو ڈراموں اور
فلموں اور ایون جو آج کل فلمیں پاکستانی بن رہی ہیں وہ دوسرے یعنی اپنے پڑوسی ملک کو دیکھ کر ان کو کاپی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کو کاپی کرنے کی کوشش اس حد تک کی جا رہی ہے تو اس سے بڑھ کر جو ہے وہ فحاشی بتائی جا رہی ہے، اور اپنے جو ہمارا کلچر ہے اس سے بھی ہٹ کر، اور جو ایون انڈیا کا کلچر ہے، جو ہمارے پڑوسی ملکوں کا کلچر ہے اس سے بھی ہٹ کر چیزیں جو ہے وہ فاسٹ فارورڈ کر کے یعنی اپڈیٹ کر کے اس سے بھی زیادہ ماڈرن دور دکھایا جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ جو بچے دیکھتے ہیں بچپن سے ہی دیکھتے ہیں، جو لڑکیاں ڈراموں کی شوقین ہیں بیٹھ جاتی ہیں ٹی وی میں، ان کے دین کی تربیت نہیں کی جا رہی ہوتی، اور وہ جو دیکھ رہی ہوتی ہیں وہ سیکھ رہی ہوتی ہیں، اور ہم یہی کہتے رہ جاتے ہیں۔ میں نے ایون سنا ہے کافی دوستوں کو، چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں، چاہے بچہ ہو بچی ہو، تو چھوٹے جب ہوتے ہیں تو وہ مرد عورت دونوں کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ابھی بچہ ہے سیکھ جائے گا، ابھی بچہ ہے سیکھ جائے گا، تو ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ بچے کی ہی جو ہے وہ جو تربیت ہوتی ہے، بچے کی جو سیکھتا ہے وہی اس کا کریکٹر بنتا ہے بڑے ہو کے۔ تو جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ چیزیں اس نے اڈاپٹ کر لی ہوتی ہیں، اور پھر وہ دور نہیں ہو سکتی، اور پھر جب وہ ان کو اولڈ ہاؤسز میں جا کے پھینکتا ہے نا انگریز کی طرح، تو پھر وہ ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہیں۔ تو ہمیں بچپن سے ہی ان کو یہ ساری دینی تربیت دینی چاہیے، جس طرح کہ نبی پاک نے امام حسن اور حسین کو دی ہے۔ تو ٹھیک ہے، ایک ایج ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ نماز فرض ہے، اس کے بعد سختی کیجیے، اس سے پہلے سختی نہیں کرتے، لیکن ان کے ساتھ جو خود آپ اس طرح سے بن کے دین جس طرح سے سکھاتا ہے آپ ان کو دکھائیں گے، وہ دیکھیں گے سیکھیں گے، کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے اس کا ذہن دیکھ کر سیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں سکھانی پڑیں گی، خاص کر کے لڑکیوں کو جو ہے وہ تربیت دینی ہوگی، کیونکہ لڑکیاں، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ لڑکیاں آپ کی پورا معاشرہ کریٹ کرتی ہیں، کیونکہ وہ اولاد کی تربیت کرتی ہیں، چاہے وہ اولاد میں لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ ہم ایون جو لڑکے سارے تو اس طرح سے نہیں کرتے، جو کچھ عورتوں کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں باہر ہمارے کلچر میں، تو ان کی جو تربیت ہوتی ہے وہ بھی مائیں کرتی ہیں۔ ہم یہ بات بھول جاتے ہیں، کیا ان کی ماں بہن نہیں ہوتی ہے، اور ان کی تربیت کرنے والی بھی ایک ماں ہی ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں بھی ہمیں دیکھنی چاہیے، نوٹس کرنی چاہیے، اور ان سب چیزوں کو ہمیں دیکھ کر، کیونکہ یہ ہمارا ملک جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلام کی نظریے کو دیکھتے ہوئے ہم انڈیا سے علیحدہ ہوئے تھے اس وقت، اور ہم نے اپنا اسلامی دین بچانا تھا، اس لیے علیحدہ ہوئے تھے، اسی لیے یہ ملک وجود میں آیا تھا۔ کیونکہ معذرت کے ساتھ لڑکیوں کی تربیت میں بی بی فاطمہ نے کیسے زندگی گزاری یہ شامل نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی ازواج محترات بی بی ختیجہ، بی بی عائشہ اور تمام ازواج محترات نے کیسے نبی پاک کے ساتھ زندگی گزاری، کن مصیبتوں میں نبی پاک کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور یہ چیزیں جو ہے وہ نہیں سکھائی جاتی۔ اور ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا، میں نے پہلے معذرت کی تھی کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علیحدگی میں صرف عورت کا ہاتھ ہے، علیحدگی میں اگر 50 ایشوز ہیں تو ان میں سے صرف ایک ایشوز جو ہے وہ میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، جو کہ صرف علیحدگی کی وجہ نہیں ہے۔ یہ ایشو اس لیے میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ یہ ایشو جو ہے اگر عورتوں میں دین کی جو ہے وہ سمجھ نہیں ہوگی تو جو ہے نسلیں سنوارنے کا کام جو ہے وہ عورت کا ذمہ ہے۔ تو عورت ہم ایسے ہی سمجھ لیتے ہیں، جبکہ سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے وہ عورت ادا کرتی ہے، کیونکہ نسلیں ہمارے لیے قیمتی ہوتی ہیں، پیسہ دولت، یہ گھر بار، یہ سب یہی رہ جاتا ہے۔ اگر آپ کو اللہ پاک نے نیک اولاد دی ہے، اور اگر آپ نے اچھی تربیت کی ہے اس اولاد کی، تو کل جب وہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے پیچھے دعائیں مغفرت کرے گی، آپ کے لیے کچھ قرآن خوانی کرے گی، آپ کے پیچھے بھیجے گی، تو وہ آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ جبکہ اگر وہ نعوذ باللہ کچھ گناہ کرتی ہے اور بد اولاد آپ کے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، جو کہ منافق اولاد ہے، جو اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ ہو، لیکن وہ آپ کی جو ہے وہ مغفرت کے بجائے آپ آگ میں جہنم میں ایندھن بنتی ہے۔ تو اس لیے کچھ باتیں میری غلط بھی ہو سکتی ہیں، آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ میری اپنی سوچ ہے، میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، کہ ضروری نہیں کہ ہر انسان کا ایک ہی پوائنٹ آف ویو ہو، ہر انسان اپنی سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ہر انسان کے سوچنے کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ڈیفرینٹ ہوتا ہے۔ صرف جو چیزیں میں آبزرو کرتا ہوں وہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو یہ ایشو اس لیے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو ہے وہ فیمیل جو ہوتی ہیں وہ معاشرہ بناتی ہیں، فیمیل جو ہے وہ اولاد کی تربیت کرتی ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہمارے ایسا اسلامک کلچر ہے وہ ہم آہستہ آہستہ، ہمیں چاہیے تھا کہ آئینہ اسلامیات میں بھی جو ہے وہ ہم اس کو آہستہ آہستہ زیادہ کرتے، جبکہ آئینہ اسلامیات میں بھی یہ چیزیں نہیں ہیں کہ کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے، جبکہ جو گزرتا دور ہے اس میں یہ سب سے بڑا ایشو ہے، علیحدگی جو ہو رہی ہیں، اور اسلام میں حالانکہ طلاق کو ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے، اور جو بڑھتی جا رہی ہے اس کی ریشو شرح، آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں، آئے سال جو ہے اس کی ریشو بڑھ رہی ہے، کیوں بڑھ رہی ہے؟ تو اس کی طرف ہمیں سوچنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں جو ہے وہ آئینہ اسلامیات
بنیاد کی طرح جو ہمارا بیہیویئر ہے اسلام کے مطابق گزارنے کی زندگی لائف پارٹنر کے ساتھ کس طرح سے گزارنی چاہیے، اور یہ گھریلو معاملات کے حوالے سے جو اسلام ہمیں تربیت دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، اس حوالے سے بھی کچھ سبجیکٹ جو ہے وہ ہمیں لازمی قرار دینا چاہیے میٹرک میں، تو جو تبھی ہوگا ایسا، جبکہ ہم جو ہے وہ ملالہ یوسفزئی اور اس طرح کی خواتین کو پڑھانے کی، اس طرح کی خواتین ٹھیک ہے انہوں نے اپنا معاشرے میں ایک رول ادا کیا ہے، لیکن ان کے بجائے اگر میں سمجھتا ہوں کہ نبی پاک کی جو بیویاں ازواج محترات ہیں، ہماری مائیں ہیں، ان کا کریکٹر پڑھانا لازمی ہونا چاہیے، وہی ہمارے اصل کلچر اور ہماری اسلامی دینی مورل ہیں۔ تو ہماری ماؤں کی زندگی کے حوالے سے اور نبی پاک نے ان کے ساتھ کس طرح سے سلوک کیا، یہ مردوں کو سکھانا چاہیے، اور مرد حضرات بھی جو سیکھتے ہیں وہ پریکٹیکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا اس کو سنت سمجھ کے کرتے ہیں، تو یہ کام بھی سنت سمجھ کے کریں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزاری۔ تو صرف عورت کو ہی بلیم نہیں کرنا چاہیے، مرد بھی کچھ جگہ پر قصوروار ہیں، لیکن جو ایشو ایک تھا میں اس کو ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ ہر ایک کا یہ فرض ہے، جو مرد حضرات میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ جو دینی بات وہ سیکھتے ہیں آ کر اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنی فیملیز کو، خاص کر کے لیڈیز کو وہ سکھائیں اور بتائیں۔ جس طرح سے میں نے ایک معاملہ ڈسکس کیا کہ جب ذوالحجہ کا مہینہ ہوتا ہے تو فرض نماز کے بعد جو تکبیر ہوتی ہے وہ فرض قرار دی گئی ہے، تو وہ بات بھی آج دن تک مجھے نہیں لگتا کہ کسی مرد نے آ کر کی ہو، تو وہ باتیں بھی جو ہیں وہ کرنی چاہیے، اور عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ عورتیں فرض نماز کے بعد ذوالحجہ میں بھی جو ہے وہ نہیں پڑھتی اس تکبیر کو، جبکہ وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے فرض ہے، اور عورت کو تو ایون وہ آتی بھی نہیں ہے تکبیر خلیل اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، جو یہ تکبیر دہرائی جاتی ہے ہر نماز کے بعد، یہ ایک بار فرض ہوتی ہے ذوالحجہ میں اور 3 بار مستحب عمل ہے، تو آپ اس حوالے سے سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو بیسکس ہیں، یہ تو صرف ایک مثال میں نے دی ہے، تو یہ چیزیں جو بیسکس ہیں یہ بھی ہم جو ہے وہ آہستہ آہستہ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور ان معاملات میں بھی جو ہے وہ دین کی دوری ہی ہوتی ہے جو طلاق تک جا بات پہنچتی ہے۔ تو زیادہ تر جو ہے مزید ایشوز بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ایشوز بھی جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے، مزید ایشوز بھی ہوتے ہیں جو علیحدگی کا باعث بنتے ہیں، بہت زیادہ ایشوز ہیں۔ میں نے کہا تھا پہلے ہی بات شروع کرنے سے پہلے کہ 50 ایشوز میں سے صرف ایک ایشو جو ہے وہ میں ڈسکس کرنا چاہتا تھا، تو یہ ایشو جو ہے وہ اس کو بھی سمجھنا چاہیے، اور عورتوں کی خاص کر کے دینی لحاظ سے زیادہ تربیت کریں، کیونکہ ایک ایشو یہ بھی ہے، میں بات کرنے جا رہا ہوں ایک بڑی مین، تو اگر کسی کو بری لگے خاص کر کے میری خواتین بہنوں کو، تو معذرت کے ساتھ میں پہلے معذرت کر رہا ہوں، تو مجھے معاف کیجیے گا، یہ ہر عورت کے لیے میں یہ بات نہیں کر رہا۔ تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے معاشرے میں آج کل جس طرح سے رجحان ہوتا جا رہا ہے جن کے خاوند باہر ہیں، تو جو عورتیں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو عورتیں اپنے خاوند کے لیے بنتی سنورتی ہیں نا، وہ ان کی زندگی خوشحال ہوتی ہے، لیکن جو عورت غیر مردوں کے لیے بنتی سنورتی ہے نا، تو وہاں پر 2 ریزن آ جاتے ہیں۔ ایک تو اگر اس کا مرد بغیرت ہے، پھر ان کی لائف خوشحالی گزرے گی، لیکن اگر اس عورت کا جو غیر مردوں کے لیے بنتی سنورتی ہے، اگر اس کا مرد غیرتی ہے اور دین کو فالو کرتا ہے، تو وہ بھی ایک وجہ علیحدگی کی بنتی ہے، جو کہ ہمارے معاشرے میں آئے دن جو ہے مجھے دیکھنے کو ملتی ہے، کہ اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ دین سے دوری کی وجہ سے ہم جو گناہ ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، اور ہمیں کچھ چیزوں کی لت لگ جاتی ہے۔ میں اب کہنا نہیں چاہتا، بہت سی ہوتی ہیں، جس طرح ایک نشے کی لت ہوتی ہے وہ نہیں چھوڑا جا سکتا، جس طرح نسوار کی ہوتی ہے، سگریٹ پینے کی ہوتی ہے، مختلف اقسام کے نشے ہوتے ہیں، تو جو ایڈکٹ ہوتے ہیں وہ ایزیلی نہیں چھوڑ پاتے، ان کو پھر میڈیسنس دلوا کر اور ہاسپٹل میں ان کا پراپر علاج کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو غیر مردوں کے لیے بننا سنورنا ہوتا ہے، اور یہ جو غیر مردوں کے لیے بننا سنورنا ہوتا ہے، یہ بھی ایک قسم کی لت لگ جاتی ہے ان کو، تو یہ پھر اس میں علیحدگی کے علاوہ کوئی ریزن بچتا ہی نہیں ہے۔ جو غیرت مند انسان ہوتے ہیں، دین کے فالورز ہوتے ہیں، وہ 1-2 بار اگر منع کرتے ہیں تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے باوجود اگر یہی عمل بار بار دہرایا جائے تو یہ تو علیحدگی کی سبب بن سکتا ہے۔ یہ بات تو اس میں تو پھر مرد کی غلطی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ اس وجہ کے لیے بھی دین سے دوری جو ہے وہ ایک مین ریزن ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں بس اس معاشرے کی جو برائیاں ہیں ان کے ساتھ ساتھ الحمدللہ یہ معاشرہ اسی لیے بچا ہوا ہے، میرا تو یہ عقیدہ ہے، میرا یہ ایمان ہے الحمدللہ کہ اگر اس معاشرے میں برے لوگ ہیں تو کچھ لوگ اچھے بھی ہیں، جس وجہ سے ہمارا ملک ابھی تک بچا ہوا ہے۔ کیونکہ اکثر میں یہ ایک بات سوچتا ہوں تو اور دوستوں سے بھی ڈسکس کرتا ہوں کبھی کبھار، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب نبی پاک کے دور سے پہلے بہت سے انبیاء آئے، نبی پاک کے دور سے پہلے بہت سے نبی آئے، ان ہر ادوار میں جب ان قوموں پر عذاب آیا تو اس عذاب کی کہیں نہ کہیں کوئی ایک وجہ ہوتی تھی،
جو کہ ڈفرینٹ سی. کسی نے منافقت کی تھی، کسی میں جو ہے وہ نعوذ باللہ لڑکوں کے لیے محبت پائی جاتی تھی، ان پر عذاب آیا. کسی میں جھوٹ تھا، کسی میں فریب تھا. ان ہر قوم میں ایک ایک اگر غلطی تھی تو اس پر عذاب آتا رہا. تو اگر ہم دیکھیں نا اپنے معاشرے میں، تو یہاں پر آئے دن روز جھوٹ بولا جاتا ہے اپنے فائدے کے لیے، اپنے مقصد کے لیے. ہر انسان اپنے مقصد کے پیچھے بھاگ رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں پرفیکٹ ہوں، میرے اندر بھی بہت سی خامیاں ہیں، غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، لیکن ہر انسان کے اندر ایک خوبی بھی ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ اسی طرح سے بہت سی برائیاں ہمارے جو ہے وہ پائی جاتی ہیں معاشرے میں. زانی بھی ہیں، جھوٹے بھی ہیں، مکار بھی ہیں، فریبی بھی ہیں، منافق بھی ہیں. اسی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اسی کو گالیاں نکالتے ہیں. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ الحمدللہ پھر بھی آج دن تک ہم بچے ہوئے ہیں. کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم سے پہلے جتنی بھی قومیں تھیں ان میں سے ایک ایک برائی تھی ان میں، تو ان پہ عذاب آتا رہا ہے. شاید کچھ اچھے لوگوں کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں اس لیے ہم بچے ہوئے ہیں. تو بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. تو مزید انشاءاللہ جب کبھی کوئی باتیں اچھی لگیں اور میرے دماغ میں آئی تو آپ سے ضرور شیئر کروں گا. اور آپ نے بھی بتانا ہے کمنٹ سیکشن میں کہ ویسے تو میں یہاں پہ ولاگنگ کرتا رہتا ہوں. تو کافی عرصہ میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی، تو سوچا بیٹھا ہوا تھا، سوچا کچھ باتیں ڈسکس کر لیتے ہیں. تو اگر آپ کو میرا یہ عمل اچھا لگا ہو تو آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے، اور جہاں پر میں غلط ہوں تو مجھے کرٹیسائز بھی کرنا ہے. میں یہ نہیں کہ اپنی خوبیاں ہی سننا چاہتا ہوں، میں اپنی کمیوں کو بھی دور کرنا چاہتا ہوں. مجھے پتہ ہے میرے اندر کون سی خامیاں ہیں، تو مزید بھی اگر خامیاں مجھے ملتی ہیں تو انشاءاللہ ان کو دور کرنے کی کوشش کروں گا. تو باقی برے کمنٹ نہیں کرنے. تو یہ نہیں، برے کمنٹ کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کرٹیسائز نہ کریں، میری سوچ کو غلط قرار نہ دیں. جہاں پر میں غلط ہوں آپ بولیں، لیکن برے کمنٹ سے مطلب آپ سمجھ چکے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ واہیات باتیں کرتے ہیں. تو یار اچھی باتوں کو آپ شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں. میں نے یہ نوٹس کیا ہے، مجھے بہت افسوس بھی ہوتا ہے کہ اکثر اچھی چیزوں کو ہم شیئر نہیں کرتے، لائک نہیں کرتے، نہ ہی ہم اس کو مزید دوستوں میں اس کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہی کمنٹ کرتے ہیں. ایون ہم جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ بھی کچھ ایسی ویڈیوز لڑکیوں کی، خاص کر وہ جو لڑکیاں ٹیلنٹڈ ہوتی ہیں ان سے برعکس ہم جس نے دوپٹے ہٹائے ہوتے ہیں، ڈانس کی جا رہی ہوتی ہیں، جو فحاشی پھیلا رہی ہوتی ہیں، ان کو لائک کر کے پروموٹ کر. میں یہ نہیں کہتا کہ میں لائک نہیں کرتا، میں بھی کبھی کبھار ٹیلنٹڈ ڈانسرز وغیرہ کو لائک کر دیتا ہوں جو بچے ہوتے ہیں، شوز میں ہوتے ہیں یہ وہ. لیکن یار ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو جو ہے اچھی باتیں بھی پھیلانی چاہیے. وہ آج کی باتیں یہیں ختم کرتے ہیں. اکثر باتوں میں غلط بھی ہوں گا، اکثر میں شاید ٹھیک بھی ہوں. تو آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی باتیں آپ سے شیئر کیا کروں یا نہیں کیا کروں، یا ولاگنگ کے حوالے سے ہی صرف ویڈیوز بناؤں. کیونکہ آج کچھ کرنے کے لیے نہیں تھا روز روٹین میں، کیونکہ 3-4 دن سے جو ہے وہ اوس پڑ رہی تھی اور ساتھ ہی وہ دھند تھی. تو ہری پور میں، اچھا آپ کو بتاتا چلوں، ہری پور میں پوری لائف میں نے تو بچپن سے ابھی تک میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے کبھی بھی اتنی دھند نہیں دیکھی یار. اور کبھی ہوئی بھی ہے تو اتنی زبردست نہیں ہوئی، اور اتنا دیر تک بھی نہیں رہی. یعنی جلدی ہی 9-8 بجے تک ختم ہو جاتی تھی دھوپ کے نکلنے کی وجہ سے. لیکن اس بار پہلی بار فرسٹ ٹائم اتنی زبردست دھند تھی کہ مثلا 1 فٹ سے آگے نظر ہی نہیں آ رہا تھا، اور تقریباً 11-12 بجے تک لگاتار 3 روز رہی ہے. اور آج شکر ہے کہ 9 بجے ختم ہوئی ہے. تو اس لیے روٹین میں یہی ہے کہ یہ رکھے ہوئے ہیں کچھ پرندے وغیرہ. تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ بلاگ وغیرہ پہلے بھی شیئر کیے ہیں، اب ان کو میں چینج بھی کیے ہیں، بڑھائے بھی ہیں، کچھ بچے نکالے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے. تو آج کا بلاگ یہیں پہ روکتے ہیں. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. باقی گراؤنڈ میں کچھ آپ کو وزٹ کرواتا ہوں. آج جو ہے وہ کرکٹر حضرات میرے ٹورنامنٹ کروانا چاہ رہے ہیں، تو اس کی تیاریاں کر رہے ہیں، صفائی بھی کر رہے ہیں. آج دھوپ بھی نکل آئی تھی، وہ آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں. اور ویڈیو کو لائک کریے گا، کمنٹ کریے گا. اور اگر آپ مزید اس حوالے سے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، یا پھر میرے دوسرے چینلز ہیں جہاں پہ میں سوٹیبل شاپنگ ہے ایک چینل، جہاں پر میں شاپنگ کے حوالے سے مختلف ریٹس، ہول سیل ریٹس جو ہوتے ہیں اور ریٹیل پرائس جو ہوتے ہیں وہ میں دکھاتا ہوں. اور اگر جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے وہ چینل بہت مفید ہے. وہ ہول سیل پرائس وہاں پہ دیکھ کر، وہاں سے لے کر چیز تو ریٹیل پرائس میں بیچ سکتے ہیں. تو سوٹیبل شاپنگ میرے اس چینل کا نام ہے، وہ بھی سبسکرائب کیجیے گا. اور ایک اسلامک چینل ہے ٹرموائل وائس کے نام سے، اس کو بھی سبسکرائب کیجیے گا. فیس بک پیج بھی ہے DZN اسلامی. تو آپ کو لنکس تمام جو ہے وہ ڈسکرپشن سیکشن میں مل جائیں گے. اب دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.